اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے؟ ایسا کون سا سبب ہے تم اللہ کے راستے میں اپنا مال کو خرچہ نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے میں جو مال خرچہ کرتا ہے، ایک روپیہ بھی خرچہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اعلان کے سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ یہ آسمان زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی رہ جائے گا۔ تم خالی ہاتھ آ گئے اور خالی ہاتھ ہی تم دوبارہ دنیا سے چلے جانا ہوگا۔ جاتے وقت اعمال نامے جو نیکی اور بدی تم کو لے کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچہ کر چکے، یعنی فتح مکہ کو جیت لیے۔ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ان کے پیدائش، ان کا بچپنا مکہ میں گزرا، لیکن جب وہی آنا نازل ہوگا غار ہیرے میں، وہی نازل ہو گیا۔ دیکھو یہاں پر غارے کے بارے میں بولتے ہیں، غارہ ہیرے میں قرآن شریف نازل ہوا، اور غارہ ہیرا اور ایک غارہ ہے جو مکہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکلے تھے، غارہ سور بولتے ہیں اس کو، سمجھ میں آئے گا۔ غارہ ہیرا کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے الگ ہو کے غار ہیرے میں جا کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہاں پر ان کو جبریل علیہ السلام میں دکھائی دیے اور ان کو اسلام کی جو پیغام پہنچائے وہی نازل فرمائے۔ غار ہیرے سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلا بولتے، یا تو بولتے ہی مزمل، یا ایھا المزمل جو سورہ ہے نا، پہلی کی آیت کا معنی پڑھو معلوم پڑ جائے گا۔ لیکن اکثر علماء کا یہی رائے ہے کہ اول آیت قرآن کا اقرأ نازل ہو گیا، لیکن وہ سورہ 30واں پارے میں ہے، اور پہلا الحمد شریف ہے، اس کے بعد میں سورہ بقرہ ہے۔ دیکھو یہ ترتیب سے لے آنا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، اس طریقے سے قرآن کا تبدیل ہو گیا اور اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا۔ تو ہم اس میں کچھ اندازہ اور کوئی اپنا دماغ سے کچھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ صحابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن آسان کر کے بھیج دیا۔ اس طریقے سے ایک کٹا اس طریقے سے ہم پڑھے۔ اس میں ہم آپس میں جھگڑے نہیں کرنا کہ پہلے آیت وہ تھی، پہلے آیت یہ تھی، وہ آیت پہلے تھی، یہ آیت پہلے تھی، ایسا نہیں کرنا۔ جو مکمل ہو چکا قرآن اسی طریقے سے ہم کو راہ پر چلنا، اور جو ہم ایک کٹا مل کر ہم سب مسلمان بھائی اپنے ایک رائے پر آ کر اللہ کے تجویز پر راضی رہنا، یہ بالکل صحیح ہے۔ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچہ کر چکے، یعنی مکہ جیتنے سے پہلے جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچہ کر چکے، کہ مکہ سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کے غار ہیرا میں سے چھپ کر مدینہ میں گئے تھے، مدینہ میں رہ کر دین اسلام کو، ایمان کو بہت سی سنبھال کر، کس کو ناپ معلوم پڑے۔ دیکھو ایمان کو کمانے کے لیے 10 سال لگی صحابہ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب کو ایمان لانے کے لیے 10 سال لگی، اور دین کا بھول بھالا اوپر ہونے کے لیے 13 سال لگ گئے۔ ٹوٹل 23 ایئرس میں دین اسلام اتنا بلند مرتبہ تک پہنچ گیا۔ تو آج اس بلند مرتبہ پہنچا ہوا اسلام کو ہم کہاں تک صحیح کر رہے، ہر انسان سوچنے سے معلوم پڑ جائے گا۔ اور لڑ چکے، یعنی فی سبیل اللہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے لڑ چکے، برابر نہیں وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچہ کیا۔
فتح مکہ کو جیتنے سے پہلے جو صحابہ نے جو خرچہ کیا ان کے برابر نہیں فتح مکہ کے بعد میں جو خرچہ کیا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کیا کیا مصیبتیں اٹھائے، کس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا میں رہنا پڑا، سہنا پڑا۔ ایک کھجور سے 4 آدمی اپنا منہ پہ چبا کر اپنا زندگی بھوک سے پیاس سے ایسا برداشت کر کے دین اسلام کو بھول بھالا کر کے فی سبیل اللہ مکہ کو جیت چکے، مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد میں چاروں طرف سے اسلام پھیل گیا، تو اس کے بعد میں جو خرچہ کیے وہ ان کے برابر نہیں جو پہلا خرچہ کر چکے اور لڑے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اعمال کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں۔